قومی اسمبلی کی جانب سے پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے بعد صحافتی تنظیموں کی جانب سے اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے اور اسے آزادی اظہار پر قدغن عائد کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بل کے مطابق جو شخص آن لائن فیک نیوز پھیلانے میں ملوث پایا گیا، اسے 3 سال قید یا 20 لاکھ تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس حکومتی بل پر نہ صرف صحافتی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں بلکہ ڈیجیٹل رائٹس کی تنظیمیں بھی سخت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ جب اگلے روز قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا تو اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا، جبکہ پریس گیلری میں موجود صحافیوں نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اس ہنگامہ آرائی کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صحافیوں کے پاس گئے اور دعویٰ کیا کہ یہ بل پروفیشنل صحافیوں کے خلاف نہیں بلکہ فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ہے۔ حزب مخالف کی جماعتوں اور صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس بل کی منظوری کی سخت مذمت کی ہے، جبکہ دیگر صحافتی تنظیموں نے اس کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی کا واحد مقصد جھوٹی خبروں کا قلع کما کرنا ہے، نہ کہ آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے اس بل میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے ایک نئی تحقیقاتی ایجنسی تشکیل دیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رجسٹریشن کی منسوخی اور معیارات کے تعین کی مجاز ہوگی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کی سہولت کاری کے ساتھ ساتھ صارفین کے تحفظ اور حقوق کو بھی یقینی بنائے گی۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تعدیبی کارروائی کے علاوہ متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس بل کے ذریعے پیکا ایکٹ میں ایک نئی شق سیکشن 26A کو شامل کیا گیا ہے جو آن لائن فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف سزا سے متعلق ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر ایسی فیک نیوز پھیلاتا ہے جو معاشرے میں ڈر، گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے، اس شخص کو 3 سال قید یا 20 لاکھ تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس بل میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت قومی سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی قائم کرے گی، جس کے سربراہ کی تعیناتی 3 سال کے عرصے کے لیے ہوگی۔ نئی تحقیقاتی ایجنسی کے قیام کے ساتھ ہی FIA کا سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا۔ اس ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل قائم کرے گی، جس کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا۔ ترمیمی بل کے مطابق ٹریبیونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 دنوں میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں سے متاثرہ فرد 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کو درخواست دینے کا پابند ہوگا۔ اس اتھارٹی میں کل 9 ممبران ہوں گے، جبکہ سیکرٹری داخلہ، چیئرمین PTA اور چیئرمین پیمرا اس اتھارٹی کا حصہ ہوں گے۔ اس مجوزہ اتھارٹی سے متعلق مزید بتایا گیا ہے کہ اس کے چیئرمین اور 5 اراکین کی تعیناتی 5 سال کی مدت کے لیے کی جائے گی اور اتھارٹی کے چیئرمین سوشل میڈیا پر کسی بھی غیر قانونی مواد کو فوری بلاک کرنے کی ہدایت جاری کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس بل کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اتھارٹی سے رجسٹر کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو عارضی یا مستقل طور پر بھی بند کیا جا سکے گا۔ یہ اتھارٹی نظریہ پاکستان کے برخلاف اور شہریوں کو قانون توڑنے پر آمادہ کرنے والے مواد کو بلاک کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس ترمیمی ایکٹ کے مطابق اتھارٹی پاکستان کی مسلح افواج، پارلیمان یا صوبائی اسمبلیوں کے خلاف غیر قانونی مواد کو بلاک کرنے کی مجاز ہوگی، جبکہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی جانب سے حذف کیے گئے مواد کو سوشل میڈیا پر نہیں اپلوڈ کیا جا سکے گا۔ ترمیمی بل کے مطابق پابندی کا شکار اداروں یا شخصیات کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے۔ اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے موقف اپنایا ہے کہ حکومت لوگوں سے اظہار رائے کی آزادی چھیننا چاہتی ہے۔ PFUJ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اس بل کا مقصد سوشل میڈیا پر لگام ڈالنا ہے، کیونکہ اب وہی پلیٹ فارم بچے تھے جن پر لوگ حکومت کے کرتوت سامنے لاتے تھے۔ پہلے حکومت نے فائر وال لگائی، اس سے کام نہیں بنا تو اب یہ بل لے کر آئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی کا اکاؤنٹ یا
اس سے کی جانے والی بات اچھی نہیں لگتی تو اس کو اٹھا لیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے تو بل کی مخالفت کی ہی جا رہی ہے، لیکن حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے بھی اس پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہتر ہوتا کہ اس معاملے پر قومی اسمبلی میں بحث کروا لی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں کہ لوگوں کی آواز کو دبایا جائے۔ پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی نے کہا کہ ملک میں اس بل سے زیادہ اور اہم مسائل موجود ہیں جن پر توجہ دی جانی چاہیے۔ تاہم حکومت اس بل کا دفاع کر رہی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد ہونے سے ملک میں فیک نیوز کا خاتمہ ہو سکے گا۔ مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی میں چیف وہب طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ ہر شخص کو رائے دینے کی آزادی ہے اور وہ اس کا اظہار اخبار، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بھی کر سکتا ہے۔ تاہم ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ریاست مخالف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں ہوتی اور جہاں ریاست کے تحفظ کی بات آتی ہے تو وہاں ایسے عناصر کو ضرور روکا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے اور یہ چیز کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔